السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائی بہنوں، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کریم مبارک۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم 3 ایسے جانوروں کی ہسٹری کے بارے میں معلوم کریں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ واقعہ اسلامی طریقے سے ہوا تھا اور کیسے وہ لوگ یہ چیز نہیں کر پائے۔ تو بنے رہیے ویڈیو میں، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں مچھلی کے بارے میں۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہم آپ کو اس کو اسلامی طریقے سے کہ پہلے ہسٹری میں کیا ہوا تھا ویسے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اسلامی طریقے سے ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ میری ویڈیو میں بنے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، کوئی شک نہیں، بے شک، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی عز و جل سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس مردود ہو کر مسنح شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا، تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جب اس نے آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحروں کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔ اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کی شرف سے محروم کر دیا مچھلی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرا جانور جس کی ہم بتائیں گے آپ کو ہسٹری۔ کوا ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ کوا کیوں ڈرا ہوا رہتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ جب بھی کوے کے قریب جاتے ہیں، آس پاس جاتے ہیں، تو کوا فوراً سے ڈر کے نکل جاتا ہے۔ کوا کیوں ڈرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اسلامی جو وہ ہے یہ ہے، طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہرائی گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کس کو بھیجا؟ کوے کو بھیجا۔ تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوا اکثر ڈرا رہتا ہے پرندوں میں۔ آپ اس کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، یا آپ کو اس کو کچھ نقصان آپ بھاگ جاتے ہو، ڈرا ہی رہتا ہے ہر وقت، اس کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کھانے کے لیے، اسلام میں بالکل حرام ہے۔ چنانچہ کوے کو حال و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ تو ہمارا جو تیسرا جانور ہے وہ بہت ہی آپ کے روزمرہ میں استعمال ہونے والا، روزمرہ آپ اس کو کھانے کے اس میں ذبح کر کے کھاتے ہیں، حلال کر کے کھاتے ہیں، تو وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس مرغی۔ اب مرغی کے بارے میں یہ ہے کہ مرغی لمبی پرواز نہیں کر سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب ہم یہ بتائیں گے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد، اس میں بھی طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہرائی گئی، ایز اٹ از کوے جیسا، حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پہ میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ مرغی پرواز نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایز یوزول کہ کوئی ایک آدھ ہو مرغیاں، جو اکثر میں نے بھی ویڈیوز میں دیکھی ہیں، لیکن زیادہ تر 100 میں سے 99% تو مرغیاں پرواز کرتی ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمبی کر لی تو 1 کلومیٹر بھی بہت کم بتا رہا ہوں میں، تو اس لیے مرغی بالکل